باب ششم، مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا با اختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بر وقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا اس فتنے کی بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایات کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پے در پے پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور اس کے برسر باطل ہونے کی وجوہ کیا ہے۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور کوئی اگر فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دنیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر جو کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس نے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑی، ہر بحث میں سے نئے نئے سیاسی، دنیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ، عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے، یہیں حضرت حسین کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنے مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل 4 فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ شیعہ، حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ مارکہ جمل میں، حضرت معاویہ کے ساتھ صفین میں اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئیں۔ پھر حضرت حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا، ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بری بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور امیوی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت، جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے،
मसाले आमा में से नहीं है कि उम्मत पर उसका इंतखाब छोड़ दिया जाए और उम्मत के बनाने से कोई शख्स इमाम बन जाए, बल्कि वो दीन का एक रुकन और इस्लाम का बुनियादी पत्थर है। और नबी के फराइज में से ये है कि इमाम का इंतखाब उम्मत पर छोड़ने के बजाय खुद बहुकुम सरी उसको मुकर्रर करे। नंबर 2, इमाम को मासूम होना चाहिए, यानी वो तमाम छोटे बड़े गुनाहों से पाक और महफूज हो, उससे गलती का सुदूर जायज न हो और हर कौल फेल जो उससे सादिर हो बरहक हो। नंबर 3, हजरत अली वो शख्स हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इमाम नामजद किया था और वो बर बनाए नस इमाम थे। नंबर 4, हर इमाम के बाद नया इमाम लाजमन अपने से पहले इमाम की नस पर मुकर्रर होगा, क्योंकि इस मनसब का तकर्रुर उम्मत के सुपुर्द ही नहीं किया गया कि मुसलमानों के मुंतखब करने से कोई शख्स इमाम हो सके। नंबर 5, शियों के तमाम ग्रोहों के दरमियान इस बात पर भी इत्तफाक था कि इमामत सिर्फ औलाद अली का हक है। इस मुत्तफिक अलह नजरिए के बाद शियों के मुख्तलिफ ग्रोहों की आरा मुख्तलिफ हो गईं। मोतदिल शियों की राय ये थी कि हजरत अली अफजलुल खल्क हैं, उनसे लड़ने वाला या उनसे बुग़्ज़ रखने वाला खुदा का दुश्मन है, वो हमेशा दोज़ख में रहेगा और उसका हशर कुफ्फार और मुनाफिकीन के साथ होगा। अबू बकर और उमर और उस्मान जो उनसे पहले खलीफा बना दिए गए थे, अगर उनकी खिलाफत मानने से अली ने इनकार कर दिया होता और उनसे नाराजी जाहिर की होती तो हम कहते कि वो भी दोज़खी हैं, मगर चूंकि अली ने उनकी सरदारी मान ली और उनसे बैत की और उनके पीछे नमाज पढ़ी, इसलिए हम अली के फेल से तजावुज नहीं कर सकते। हम अली और नबी के दरमियान मर्तबा नबूवत के सिवा कोई फर्क नहीं करते और बाकी तमाम हैसियतों से उनको नबी के साथ मुश्तरक फजीलत देते हैं। मुतशद्दिद शियों की राय ये थी कि हजरत अली से पहले जिन खुलफा ने खिलाफत कबूल की वो गासिब थे और जिन लोगों ने उनको खलीफा बनाया वो गुमराह और जालिम थे, क्योंकि उन्होंने नबी की वसीयत का इनकार किया और इमाम बरहक को हक से महरूम किया। बाज लोग मजीद तशद्दुद इख्तियार करके पहले 3 खुलफा और उनके मुंतखब करने वालों की तकफीर भी करते थे। इनमें सबसे ज्यादा नर्म मसलक जैदिया का था, जो जैद बिन अली बिन हुसैन मुतवफ़ी 122 हिजरी यानी 740 ईस्वी के पैरू थे। वो हजरत अली को अफजल मानते थे, मगर उनके नजदीक अफजल की मौजूदगी में गैर अफजल का इमाम होना जायज था। नीज उनके नजदीक हजरत अली के हक में शख्सन और सराहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस न थी। इस वजह से वो हजरत अबू बकर और उमर की खिलाफत तस्लीम करते थे। ताहम उनकी राय ये थी कि इमाम औलादे फातिमा में से कोई अहल शख्स होना चाहिए, बशर्ते कि वो सलातीन के मुकाबले में इमामत का दावा लेकर उठे और उसका मुतालबा करे। ख्वारिज शियों के बिल्कुल बरक्स दूसरा ग्रोह ख्वारिज का था। ये ग्रोह जंग सफ़ैन के जमाने में उस वक्त पैदा हुआ जब हजरत अली और माविया अपने इख्तलाफात का तस्फिया करने के लिए 2 आदमियों को हकम मुकर्रर करने पर राजी हो गए। उस वक्त तक ये लोग हजरत अली के हामियों में से थे, मगर तहकीम पर ये अचानक बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि खुदा के बजाय इंसानों को फैसला करने वाला मानकर आप काफिर हो गए हैं। इसके बाद ये अपने नजरियात में दूर से दूर निकलते चले गए और चूंकि उनके मिजाज में इंतहाई तशद्दुद था, नीज ये अपने से मुख्तलिफ नजरिए रखने वालों के खिलाफ जंग और गैर आदिल हुकूमत के खिलाफ खुरूज यानी मुसल्लह बगावत के कायल थे। इसलिए उन्होंने एक तवील मुद्दत तक कश्त खून का सिलसिला बरपा रखा, यहाँ तक कि अब्बासी दौर में उनकी कुव्वत का बिल्कुल खात्मा हो गया। उनका भी सबसे ज्यादा जोर इराक में था और बसरा और कूफा के दरमियान अल-बताहे के इलाके में उनके बड़े बड़े अड्डे कायम थे। उनके नजरियात का खुलासा ये: नंबर 1, वो हजरत अबू बकर और उमर की खिलाफत को दुरुस्त मानते थे, मगर हजरत उस्मान उनके नजदीक अपनी खिलाफत के आखिरी जमाने में अदल और हक से मुनहरिफ हो गए थे और कत्ल या अजल के मुस्तहिक थे। हजरत अली ने भी जब गैर अल्लाह को हकम बनाया तो गुनाह कबीरा का इर्तकाब किया। नीज दोनों हकम यानी अमर बिन उलास और हजरत अबू मूसा अशरी और उनको हकम बनाने वाले यानी हजरत अली और हजरत माविया और उनकी तहकीम पर राजी होने वाले यानी अली और माविया के सब साथी गुनाहगार थे। जंगे जमल में शरीक होने वाले सब लोग भी हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन समेत गुनाह अजीम के मुर्तकिब थे। नंबर 2, गुनाह उनके नजदीक कुफ्र का हम माना था और हर मुर्तकिब कबीरा को अगर वो तौबा और रुजू ना करे वो काफिर करार देते थे। इसलिए ऊपर जिन बुजुर्गों का जिक्र हुआ उन सब की उन्होंने एलानिया तकफीर की, बल्कि उन पर लानत करने और उन्हें गालियां देने से भी वो ना चूकते थे। इलावा बनी आम मुसलमानों को भी उन्होंने काफिर ठहराया,
کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شریعت ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ نمبر 5، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور صلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول یا قتل کر دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو النجداد کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے، مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ ازارقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں، نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے، نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمانوں کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ اباضیہ تھا جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہے، وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ و توارث جائز رکھتے تھے اور ان کے علاقے کو دار الکفر یا دار الحرب نہیں بلکہ دار توحید کہتے تھے۔ البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔ مرجیہ شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرجیہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت علی کی لڑائیوں میں جس طرح کچھ لوگ ان کے پرجوش حامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے، اسی طرح ایک طبقہ غیر جانبدار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھ رہا تھا یا پھر اس معاملے میں مذبذب تھا کہ حق فریقین میں سے کس کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے، مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ تھے اور ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے کہ آخرت میں وہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے، لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنیاد پر کفر و ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں، بحثوں اور مناظروں کا سلسلہ چلا تو اس غیر جانبدار طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل دینیاتی نظریات قائم کر لیے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ایمان صرف خدا اور رسول کی معرفت کا نام ہے، عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اس لیے ترک فرائض اور ارتکاب کبائر کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے۔ نمبر 2، نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آدمی کی مغفرت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے مجتنب ہو اور توحید کے عقیدے پر مرے۔ بعض مرجیہ نے اسی انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کمتر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لامحالہ بخشے جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور وہ دارالاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کامل الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کی اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اس طرز خیال سے ملتا جلتا اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ایک فتنہ ہے۔
हुकूमत के सिवा दूसरों के बुरे अफाल पर टोकना तो जरूर जायज है, मगर हुकूमत के जुल्म जोर के खिलाफ जबान खोलना जायज नहीं। अल्लामा अबू बकर जसास इस पर बड़े तल्ख अंदाज में शिकायत करते हैं कि इन बातों ने जालिमों के हाथ मजबूत किए और बुराइयों और गुमराहियों के मुकाबले में मुसलमानों की कुव्वत मदाफियत को सख्त नुकसान पहुंचाया। मुअतज़िला, इसी हंगामा खेज दौर में एक चौथा तर्ज फिक्र पैदा हुआ जिसको इस्लामी तारीख में इत्तिजाल का नाम दिया गया है। अगरचे पहले 3 ग्रोहों की तरह इसकी पैदाइश खालिस सियासी असबाब का नतीजा न थी, लेकिन इसने भी अपने वक्त के सियासी मसाइल में चंद कतई नजरियात पेश किए और उसका मजादला अफकार व आरा में पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लिया, जो उस वक्त सियासी असबाब से तमाम दुनिया इस्लाम में अमूमन और इराक में खुसूसन छिड़ा हुआ था। इस मसलक के बानी वासिल बिन अता और अमर बिन उबैद और इब्तिदान बसरा इनकी बहसों का मरकज था। उनके सियासी नजरियात का खुलासा ये है। नंबर 1, उनके नजदीक इमाम का तकर्रुर यानी रियासत का कयाम शरन वाजिब था, लेकिन बाज मुअतज़िला की राय ये थी कि सिरे से इमाम की जरूरत ही नहीं है। अगर उम्मत खुद अदल पर कायम रहे तो किसी इमाम का तकर्रुर फजूल है। नंबर 2, उनकी राय थी कि इमाम का इंतखाब उम्मत पर छोड़ा गया है और उम्मत ही के इंतखाब से इमामत मुनक्किद होती है। बाज मुअतज़िला इस पर मजीद ये शर्त लगाते थे कि इमामत के इनकाद के लिए तमाम उम्मत का इत्तफाक होना चाहिए और फितना और इख्तिलाफ की हालत में इमाम का तकर्रुर नहीं किया जा सकता। उनका कौल था कि उम्मत जिस साले और अहल मुसलमान को चाहे इमाम मुंतखब कर सकती है, उसमें कुरैशी और गैर कुरैशी या अरबी और अजमी की कोई कैद नहीं। बाज मुअतज़िला इससे आगे बढ़कर ये कहते थे कि अजमी को इमाम बनाना ज्यादा बेहतर है, बल्कि अगर मौला यानी आजाद करदा गुलाम को बनाया जाए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि अगर इमाम के हामी ज्यादा ना हो तो जुल्म और जोर की सूरत में उसे हटाना ज्यादा आसान होगा। गोया हुकूमत की इस्तेहकाम की बनिस्बत उन्हें ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि हुक्मरान को माजूल करने में सहूलत हो। नंबर 4, उनकी राय में फाजिर इमाम के तहत जुम्मा और नमाज जायज न थी। नंबर 5, उनके बुनियादी उसूलों में से एक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी था। वो अदल और रास्ती से हट जाने वाली हुकूमत के खिलाफ खुरूज यानी बगावत को वाजिब कहते थे, जबकि ऐसा करने की कुदरत हासिल हो और कामयाब इनकलाब बर्पा किया जा सकता हो। चनाचा इसी बिना पर उन्होंने उमवी खलीफा वलीद बिन यजीद के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया और उसकी जगह यजीद बिन वलीद को बरसरे इख्तिदार लाने की कोशिश की, क्योंकि वो मसला के एतजाल में उनका हम ख्याल था। नंबर 6, खवारिज और मुर्जिया के दरमियान कुफ्र और ईमान के मामले में जो जदाल बरपा था, उसमें उन्होंने अपना फैसला ये दिया कि गुनाहगार मुसलमान न मोमिन है न काफिर, बल्कि बीच की एक हालत पर है। इन नजरियात के अलावा उन लोगों ने सहाबा के इख्तलाफात और पिछली खिलाफतों के मसले में भी बेबाकाना अपने फैसले सादर किए। वासिल बिन अता का कौल था कि जंगे जमल और जंगे सफैन के फरीकैन में से कोई एक गिरोह फासिक था, मगर यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा फरीक फिस्क का मुर्तकिब हुआ था। इसी बिना पर वो कहता था कि अगर अली और तलहा और जुबैर मेरे सामने तरकारी की एक गट्ठी पर भी गवाही दें तो मैं कबूल न करूं, क्योंकि उनके फासिक होने का एहतमाल है। अमर बिन उबैद की राय थी कि फरीकैन फासिक थे। हजरत उस्मान पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की, हत्ता कि उनमें से बाज ने हजरत उमर को भी मतऊन कर डाला। इलावा बरी बहुत से मुअतज़िला कानून इस्लामी के माखिज में से हदीस और इजमा को करीब करीब साकित कर देते थे। सवाद आजम की हालत। इन मुतहारिब और मुतशद्दिद ग्रोहों के दरमियान मुसलमानों का सवाद आजम अपने ख्यालात में उन्हीं नजरियात और उसूलों पर कायम था जो खुलफाए राशिदीन के जमाने से मुसल्लम चले आ रहे थे और जिन्हें जमहूर सहाबा व ताबईन और आमाए मुस्लिमीन इब्तिदा से इस्लामी उसूल व नजरियात समझते थे। मुसलमानों की बमुश्किल 8 से 10% आबादी इस तफर्रुक़े से मुतासिर हुई थी। बाकी सब लोग मसलके जमहूर ही पर कायम थे, मगर दौरे इख्तलाफ शुरू होने के बाद से इमाम अबू हनीफा के वक्त तक किसी ने इन इख्तलाफी मसाइल में जमहूर अहले इस्लाम के मसलक की बाकायदा तौज़ीह नहीं की थी, जो एक पूरे निज़ाम फ़िक्र की शक्ल में मुरत्तब होती, बल्कि मुख्तलिफ फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन मुख्तलिफ मवाक़े पर अपने अक़वाल, फतावा, रिवायात या तर्ज़ अमल से मुंतशिर तौर पर उसके किसी पहलू को वाज़ेह करते रहते थे। इससे पहले इन सफ़हात में हम ये बयान कर चुके हैं कि मुलूकियत का आगाज होते ही उम्मत की क़यादत 2 हिस्सों में बट गई थी। एक सियासी क़यादत जिसकी ज़मामे कार मुलूक व उमरा और सलातीन के हाथ में रही, और दूसरी दीनी क़यादत जिसे उम्मत के उलमा और सुलहा ने संभाल लिया। क़यादत की इस तफरीक के असबाब व नताइज पर हम इससे पहले मुफस्सिल बहस कर चुके हैं
और ये भी बता चुके हैं कि इस दौर तफरीक में सियासी क़यादत का क्या रंग था। अब हम एक नजरिया भी दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कैसे थे जिन्होंने उम्मत की दीनी क़यादत संभाली और किस तरह उन्होंने वो मसाइल हल किए जो उस दौर में पैदा हुए थे। इस मकसद के लिए हम इमाम अबू हनीफा को दीनी क़यादत के एक नुमाइंदे की हैसियत से लेकर यहाँ उनका कारनामा पेश करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ने उनके काम की तकमील किस तरह की। मुख्तसर हालात जिंदगी। इमाम का इसमें गिरामी नोमान बिन साबित था। इराक के दारुल हुकूमत कूफा में उनकी पैदाइश मोतबर रिवायात के मुताबिक 80 हिजरी यानी 699 ईस्वी में हुई। अब्दुल मलक बिन मरवान उस वक्त उमवी खलीफा थे और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर। उन्होंने अपनी जिंदगी के 52 साल बनी उमैया के अहद में और 18 साल बनी अब्बास के अहद में गुजारे। हज्जाज बिन यूसुफ की मौत के वक्त वो 15 साल के थे। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में वो जवान थे। यजीद बिन अल महलब, खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी और नसर बिन सय्यार की विलायत इराक के तूफानी अहद उनकी आंखों के सामने गुजरे। इब्ने हबीरा आखिरी उमवी गवर्नर के जुल्म सितम का वो खुद निशाना बने। फिर उनके सामने ही अब्बासी दावत उठी। उसका मरकज उनका अपना शहर कूफा था और बगदाद की तामीर से पहले तक कूफे ही को अमलन नौखेज दौलत अब्बासिया के मरकज की हैसियत हासिल रही। खलीफा अल मंसूर के अहद में 150 हिजरी यानी 767 ईस्वी में उन्होंने वफात पाई। उनका खानदान इब्तदान काबुल में आबाद था। उनके दादा, जिनका नाम बाज ने जूती और बाज ने जूता लिखा है, जंग में गिरफ्तार होकर कूफा आए और मुसलमान होकर यहीं बनी तैमुल्लाह की विला यानी पैट्रनेज में रह पड़े। उनका पेशा तिजारत था। हजरत अली से उनकी मुलाकात थी और इस हद तक ताल्लुकात थे कि वो कभी कभी उनकी खिदमत में हदिये भेजते रहते थे। उनके बेटे साबित यानी इमाम अबू हनीफा के वालिद भी कूफे में तिजारत करते थे। इमाम की अपनी एक रिवायत से मालूम होता है कि कूफे में उनकी रोटियों की दुकान यानी बेकरी थी। इमाम की तालीम के मुतालिक उनका अपना बयान यह है कि इब्तिदान उन्होंने क़िरात, हदीस, नहव, अदब, शेर, कलाम वगैरह तमाम उन उलूम का मुताल्ला किया था जो जमाने में मुतदाबिल थे। इसके बाद उन्होंने इल्मे कलाम में इख्तिसास पैदा किया और एक मुद्दत इसमें मशगूल रहकर उस मर्तबे तक तरक्की कर गए कि इस फन में उनकी तरफ निगाहें उठने लगीं। उनके मशहूर शागिर्द जफर बिन अल हजील की रिवायत है कि इमाम ने उनसे कहा, पहले मैं इल्मे कलाम से दिलचस्पी रखता था और इस हद को पहुंच गया था कि मेरी तरफ इशारे किए जाते थे। और एक रिवायत में इमाम खुद फरमाते हैं, मैं एक ऐसा शख्स था जिसे इल्मे कलाम की बहसों में महारत हासिल थी। जमाना ऐसा गुजरा कि मैं उन्हीं बहसों और मनाजुर में मशगूल रहता था और चूंकि इख्तलाफात का अखाड़ा ज्यादातर बसरे में था, इसलिए मैं तकरीबन 20 मरतबा वहां गया और कभी कभी साल 6 महीने भी वहां रहकर खारिज के मुख्तलिफ ग्रोहों, अब्बासिया, सफरिया वगैरह से और हशूया के मुख्तलिफ तबकों से मनाजरे करता रहा। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इमाम ने उस वक्त के फलसफा और मंतक और इख्तिलाफ मज़ाहिब के मुताल्लिक़ भी जरूर काफी वाक़फियत बहम पहुंचाई होगी, क्योंकि इसके बगैर इल्मे कलाम में आदमी दखल नहीं दे सकता। बाद में उन्होंने कानून में मंतकी इस्तदलाल और अकल के इस्तेमाल का जो कमाल दिखाया और बड़े बड़े पेचीदा मसाइल को हल करने में जो शोहरत हासिल की, वो इसी इब्तिदाई ज़हनी तरबियत का नतीजा थी। काफी मुद्दत तक इसमें मशगूल रहने के बाद कलामी झगड़ों और मुजादलों से उनका दिल बेजार हो गया और उन्होंने फ़िक़ा यानी इस्लामी कानून की तरफ तवज्जो की। यहाँ तबन उनकी दिलचस्पी अहले अल हदीस की मदरसा फ़िक्र से ना हो सकती थी। इराक के असहाबुर राय का मरकज उस वक्त कूफा था, उसी से वो वाबस्ता हो गए। उस मदरसा फ़िक्र की इब्तिदा हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से हुई थी। उनके बाद उनके शागिर्द शरी, अलकमा और मसरूक उस मदरसे के नामवर आयमा हुए, जिनका शोहरा उस वक्त तमाम दुनिया इस्लाम में था। फिर इब्राहिम नक़ी और उनके बाद हम्माद तक उसकी इमामत पहुंची। उन्हीं हम्माद की शागिर्दी अबू हनीफा ने इख्तियार की और उनकी वफात तक पूरे 18 साल उनकी सोहबत में रहे। मगर उन्होंने सिर्फ इसी इल्म पर इक्तफा न किया जो कूफे में उनके असातिज़ा के पास था, बल्कि बार बार हज के मौके पर हिजाज जाकर वो फ़िक़ा और हदीस के दूसरे अकाबिर अहले इल्म से भी इस्तिफ़ादा करते रहे। 120 हिजरी में जब उनके उस्ताद हम्माद का इंतकाल हुआ तो उस मदरसा फ़िक्र के लोगों ने बिल-इत्तफ़ाक़ इमाम अबू हनीफा को उनका जानशीन बनाया और इस मसनद पर 30 साल तक दर्स व तदरीस और अफ्ताह का वो लाफानी काम उन्होंने अंजाम दिया जो आज मज़हब हनफी की बुनियाद है।
اس 30 سال کی مدت میں انہوں نے بقول بعض 60,000 اور بقول بعض 83,000 قانونی مسائل کے جوابات دیے، جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیے گئے۔ 700-800 کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کیے جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و افتاء کے مسند نشین اور عوام کی عقیدتوں کے مرکز بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں سے 50 کے قریب ایسے آدمی نکلے جو ان کے بعد سلطنت عباسیہ کے قاضی ہوئے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا۔ وہی عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا، اور آج چین سے لے کے ترکی تک کے کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ معاش کے لیے امام نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ کوفہ میں وہ خز یعنی ایک خاص قسم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا اپنا ایک بڑا کارخانہ تھا جس میں خز تیار کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی کوٹھی صرف کوفے ہی میں کپڑا فروخت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا مال دور دراز علاقوں میں بھی جاتا تھا۔ پھر ان کی دیانت پر عام اعتماد جب بڑھا تو یہ کوٹھی عملاً ایک بینک بھی بن گئی، جس میں لوگ کروڑوں روپیہ امانت رکھواتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت 5 کروڑ درہم کی امانتیں اس کوٹھی میں جمع تھیں۔ مالی اور تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیع تجربے نے ان کے اندر قانون کے بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بڑی مدد دی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کی فراست و مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145 ہجری یعنی 762 عیسوی میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو امام ابو حنیفہ ہی کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا، اور 4 سال تک وہ اس کام کے نگران اعلیٰ رہے۔ وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پرہیزگار اور دیانتدار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شریک کو مال بیچنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیب دار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کے ہاتھ فروخت کرے اسے عیب سے آگاہ کر دے، مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کیے بغیر فروخت کرایا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت یعنی جو 35,000 درہم تھی خیرات کر دی۔ مورخین نے متعدد واقعات ایسے بھی نقل کیے ہیں کہ ناتجربے کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ان کی دکان پر آتے اور مال کی قیمت کم بتاتے تو امام خود ان سے کہتے تھے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے، اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہم اثر ان کی پرہیزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر رطب اللسان ہے۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن المبارک کا قول ہے، میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا، اور وہ مناصب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کیے۔ قاضی ابن شبرما کہتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے لگی مگر وہ اس سے بھاگے، اور ہم سے وہ بھاگی مگر ہم اس کے پیچھے لگے۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں، خدا کی قسم ابو حنیفہ نے کبھی کسی امیر کا عطیہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف سے ابو حنیفہ کی صفت پوچھی۔ انہوں نے کہا، باخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے، اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دے دیتے۔ امیر المومنین، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے، خصوصاً اہل علم پر اور طلبہ پر اپنا مال بڑی دریا دلی سے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لیے الگ کر رکھا تھا، جس سے سال بھر تک علماء اور طلبہ کو باقاعدہ مالی اعانتیں دیتے رہتے، اور آخر میں جو کچھ بچتا وہ انہی میں تقسیم کر دیتے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے، آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لیے اس نے مجھ کو بخشا ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے، اور امام ابو یوسف کے تو گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی معاشی کام میں لگانا چاہتے تھے۔ اس سیرت اور شخصیت کا تھا وہ شخص
جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب قریب ان تمام اہم مسائل سے تعرض کیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی آراء۔ اب ہم سب سے پہلے ان مسائل کو لیں گے جن کے متعلق امام کے خیالات ان کے اپنے قلم سے ثبت کیے ہوئے موجود ہیں۔ وہ کوئی صاحب تصنیف آدمی نہ تھے، اس لیے ان کے کام کے متعلق زیادہ تر دوسرے معتبر ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن شیعہ، خوارج، مرجئہ، معتزلہ کے اٹھائے ہوئے چند مسائل ایسے ہیں جس پر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف خود قلم اٹھایا ہے اور اہل سنت والجماعت یعنی مسلم معاشرے کے سواد اعظم کا عقیدہ و مسلک نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں مرتب کر دیا ہے۔ فطرتاً ہمیں ان کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اولیت کا مرتبہ اسی چیز کو دینا چاہیے جو ان کی اپنی تحریر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی کے زمانہ خلافت اور بنی امیہ کے آغاز سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے ان سے 4 بڑے فرقے وجود میں آ گئے تھے، جنہوں نے بعض ایسے مسائل پر انتہائی آراء کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو مذہبی عقیدہ قرار دے دیا جو مسلم سوسائٹی کی ترکیب، اسلامی ریاست کی حیت، اسلامی قوانین کے ماخذ اور امت کے سابقہ اجتماعی فیصلوں کی مستند حیثیت پر اثر انداز ہوتے۔ ان مسائل کے متعلق سواد اعظم کا مسلک اگرچہ متعین تھا کیونکہ عام مسلمان اس پر چل رہے تھے اور بڑے بڑے فقہا وقتاً فوقتاً اپنے اقوال و افعال سے بھی اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے اس کو دو ٹوک طریقے سے ایک واضح تحریر کی صورت میں مرتب نہیں کیا تھا۔ عقیدہ اہل سنت کی توضیح۔ امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الفقہ الاکبر لکھ کر ان مذہبی فرقوں کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ثبت کیا۔ حاشیہ: علم کلام کی اصطلاح رائج ہونے سے پہلے عقائد اور اصول دین اور قانون سب کے لیے فقہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا، البتہ فرق اس طرح کیا جاتا تھا کہ عقائد اور اصول دین کو الفقہ الاکبر کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے یہی نام اپنے اس رسالے کے لیے استعمال کیا۔ اس کتاب کے بعض حصوں کے متعلق قریب کے زمانے میں محققین نے شک ظاہر کیا ہے کہ وہ الحاقی ہیں، لیکن ہم یہاں اس کے جن اجزاء سے بحث کر رہے ہیں ان کی صحت مسلم ہے، کیونکہ دوسرے جن ذرائع سے بھی ان مسائل کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم ہوتا ہے یہ ان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جن سوالات سے امام نے بحث کی ہے ان میں پہلا سوال خلفائے راشدین کی پوزیشن کا ہے۔ مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا ان میں سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں، اور ان میں سے کون کس پر افضل تھا، بلکہ ان میں سے کوئی مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ ان سوالات کی حیثیت محض چند سابق شخصیتوں کے متعلق ایک تاریخی رائے کی نہیں تھی، بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح یہ خلفاء مسلمانوں کے امام بنائے گئے، آیا اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی اختیار مانا جائے گا یا نہیں۔ نیز اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ اس کے زمانے کے اجماعی فیصلے قانونی اسلام کا جزو مانے جائیں گے یا نہیں، اور اس خلیفہ کے اپنے فیصلے قانونی نظائر کی حیثیت رکھیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت و عدم صحت اور ان کے ایمان و عدم ایمان، حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت کا سوال بھی آپ سے آپ اس سوال پر منتہی ہوتا تھا کہ بعد کے مسلمان آیا اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے اجتماعی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت و رہنمائی میں بنا تھا، اور جس کے توسط ہی سے بعد کی نسلوں کو قرآن اور سنت پیغمبر اور اسلامی احکام کی ساری معلومات پہنچی ہیں۔ دوسرا سوال جماعت صحابہ کی پوزیشن کا ہے، جس کے سواد اعظم کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم و گمراہ بلکہ کافر تک کہتا تھا کہ انہوں نے پہلے 3 خلفاء کو امام بنایا، اور جس کے افراد کی ایک بڑی تعداد کو خوارج اور معتزلہ کافر و فاسق ٹھہراتے تھے۔ یہ سوال بھی بعد کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت نہ رکھتا تھا، بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احکام ان لوگوں کے واسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی قانون کے ماخذ پر قرار پائیں گے یا نہیں۔ تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف، ایمان و کفر کے اصولی فرق اور گناہ کے اثرات و نتائج کا تھا، جس پر خوارج، معتزلہ اور مرجئہ کے درمیان سخت بحثیں اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سوال بھی محض دنیاتی نہ تھا بلکہ مسلم سوسائٹی کی ترکیب سے اس کا گہرا تعلق تھا، کیونکہ اس کے متعلق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازماً پڑتا ہے۔
نیز ایک اسلامی ریاست میں اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہگار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کیے جا سکیں گے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان مسائل کے متعلق اہل سنت کا جو مسلک ثبت کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب۔ یہ سب حق پر تھے اور حق کے ساتھ رہے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر بن الخطاب کے لیے، پھر عثمان کے لیے، پھر علی بن ابی طالب کے لیے، اور یہ خلفائے راشدین و ائمہ مہدیین ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ ذاتی طور پر حضرت علی کو حضرت عثمان کی بنسبت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور ان کی شخصی رائے یہ بھی تھی کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، مگر حضرت عثمان کے انتخاب کے موقع پر اکثریت سے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی عقیدہ یہی قرار دیا کہ فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔ اگرچہ صحابہ کی خانہ جنگی کے بارے میں ابو حنیفہ نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، چنانچہ وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس میں جنگ جمل و صفین کے شرکا شامل ہیں، ان کے مقابلے میں علی زیادہ برسر حق تھے، لیکن وہ دوسرے فریقین کو متون کرنے سے قطعی پرہیز کرتے ہیں۔ تعریف ایمان: ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا۔ الوصیہ میں اس کی تشریح امام نے اس طرح کی ہے: ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں نہ اقرار اکیلا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جا سکتا ہے۔ آگے چل کر اس کی مزید تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں: عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے مگر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر ایمان واجب نہیں۔ اس طرح انہوں نے خوارج کے اس خیال کی تردید کر دی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازماً عدم ایمان کا ہم معنی ہے۔ گناہ اور کفر کا فرق: ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ پر، خواہ وہ کیسا ہی بڑا گناہ ہو، کافر نہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو۔ ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتاً مومن قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص فاسق ہو اور کافر نہ ہو۔ الوصیہ میں امام اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار سب مومن ہیں، کافر نہیں ہیں۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح یہ ہے: بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا مگر صرف اس چیز کے انکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا۔ اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج یعنی سوشل کانسیکوینسز پر پوری روشنی اس مناظرے سے پڑتی ہے جو ایک مرتبہ خوارج اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اسی مسئلے پر ہوا تھا۔ خارجیوں کی ایک بڑی جماعت ان کے پاس آئی اور کہا کہ مسجد کے دروازے پر دو جنازے ہیں، ایک ایسے شرابی کا ہے جو شراب پیتے پیتے مر گیا، دوسرا ایک عورت کا ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی اور شرم کے مارے خودکشی کر کے مر گئی۔ امام نے پوچھا یہ دونوں کس ملت سے تھے؟ کیا یہ یہودی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا عیسائی تھے؟ کہا نہیں۔ پوچھا مجوسی تھے؟ وہ بولے نہیں۔ امام نے کہا پھر آخر وہ کس ملت سے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اس ملت سے جو کلمہ اسلام کی شہادت دیتی ہے۔ امام نے کہا بتاؤ یہ ایمان کا 1/3 ہے یا 1/4 یا 1/5؟ وہ بولے ایمان کا 3/4 نہیں ہوتا۔ امام نے کہا اس کلمے کی شہادت کو آخر تم ایمان کا کتنا حصہ مانتے ہو؟ وہ بولے پورا ایمان۔ اس پر امام نے فوراً کہا جب تم خود انہیں مومن کہہ رہے ہو تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟
وہ کہنے لگے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ دوزخی ہیں یا جنتی؟ امام نے جواب دیا اچھا اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بدتر گناہگاروں کے متعلق کہا تھا کہ خدایا جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور و رحیم ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اور جو اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی زیادہ بڑے گناہگاروں کے متعلق کہا تھا کہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، معاف فرما دیں تو آپ زبردست اور دانا ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ اور جو اللہ کے ایک تیسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے، کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ سورہ شورى آیات 113 اور 114۔ اس جواب کو سن کر ان خارجیوں کو اپنے خیال کی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا۔ گناہگار مومن کا انجام۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کے لیے گناہ نقصان دہ نہیں ہے، اور ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا، اور نہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اگر وہ فاسق ہو، اور ہم مرجیہ کی طرح نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری برائیاں معاف ہو جائیں گی۔ عقیدہ تحاویہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتا ہے، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ دوزخی ہونے کا، اور نہ ہم ان پر کفر یا شرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملاً ظہور نہ ہو اور ان کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتائج۔ اس طرح امام نے شیعہ و خوارج اور معتزلہ و مرجیہ کی انتہائی آراء کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا جو مسلم معاشرے کو انتشار اور باہمی تصادم و منافرت سے بھی بچاتا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گناہوں پر جسارت سے بھی روکتا ہے۔ جس فتنے کے زمانے میں امام نے عقیدہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی، اس کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی صحیح بلیغ فرمائی تھی۔ اس عقیدے کے معنی یہ تھے کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورا اعتماد رکھتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے بالاتفاق یا اکثریت کے ساتھ کیے تھے، امت ان کو تسلیم کرتی ہے۔ جن اصحاب کو انہوں نے یکے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کی خلافت کو بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئینی حیثیت سے درست مانتی ہے، اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی وہ قبول کرتی ہے جو اس معاشرے کے افراد یعنی صحابہ کرام کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو ملا ہے۔ یہ عقیدہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایجاد کردہ نہ تھا، بلکہ امت کا سواد اعظم اس وقت یہی عقیدہ رکھتا تھا، مگر امام نے اسے تحریری شکل میں مرتب کر کے ایک بڑی خدمت انجام دی، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ متفرق گروہوں کے مقابلے میں ان کا امتیازی مسلک کیا ہے۔ قانون اسلامی کی تدوین۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے انہیں اسلامی تاریخ میں لازوال عظمت عطا کی، یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم خلا کو اپنے بلبوتے پر بھر دیا جو خلافت راشدہ کے بعد شورا کا سدباب ہو جانے سے اسلام کے قانونی نظام میں واقع ہو چکا تھا۔ ہم اس کے اثرات و نتائج کی طرف پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک صدی کے قریب اس حالت پر گزر جانے سے جو نقصان رونما ہو رہا تھا، اسے ہر صاحب فکر آدمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف مسلم ریاست کے حدود سندھ سے اسپین تک پھیل چکے تھے، 20 قومیں اپنے الگ الگ تمدن، رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ اندرون ملک مالیات کے مسائل، تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، دستوری اور دیوانی اور فوجداری قوانین و ضوابط کے مسائل روز بروز سامنے آ رہے تھے۔ بیرون ملک دنیا بھر کی قوموں سے اس عظیم ترین سلطنت کے تعلقات تھے، اور ان میں جنگ، صلح، سفارتی روابط، تجارتی لین دین، بحری و بری مسافرت، کسٹم وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور مسلمان چونکہ اپنے ایک مستقل نظریہ، اصول حیات اور بنیادی قانون رکھتے تھے، اس لیے ناگزیر تھا کہ وہ اپنے ہی نظام قانون کے تحت ان بے شمار نت نئے مسائل کو حل کریں۔ غرض ایک طرف وقت کا زبردست چیلنج تھا جس سے اسلام کو سابقہ درپیش تھا، اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ ملوکیت کے دور میں کوئی ایسا مسلم آئینی ادارہ باقی نہ رہا تھا جس میں مسلمانوں کے معتمد علیہ اہل علم اور فقی اور مدبرین بیٹھ کر ان مسائل کو سوچتے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کا ایک مستند حل پیش کرتے جو سلطنت کی عدالتوں اور اس کے سرکاری محکموں کے لیے قانون قرار پاتا اور پوری مملکت میں یکسانی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا۔ اس نقصان کو خلفاء، گورنر، حکام اور قاضی سب محسوس کر رہے تھے،
کیونکہ انفرادی اجتہاد اور معلومات کے بل پر روزمرہ پیش آنے والے اتنے مختلف مسائل کو بر وقت حل کر لینا ہر مفتی، حاکم، جج اور ناظم محکمہ کے بس کا کام نہ تھا، اور اگر فردن انہیں حل کیا بھی جاتا تھا تو اس سے بے شمار متضاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہو رہا تھا۔ مگر دشواری یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ حکومت ہی قائم کر سکتی تھی، اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو خود جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اخلاقی وقار و اعتماد نہیں ہے۔ ان کے لیے فقہا کا سامنا کرنا تو درکنار، ان کو برداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ ان کے تحت بننے والے قوانین کسی حالت میں بھی مسلمانوں کے نزدیک اسلامی نظام قانون کا جز نہ بن سکتے تھے۔ ابن المقفع نے اپنے رسالۃ الصحابہ میں اس خلا کو بھرنے کے لیے المنصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خلیفہ اہل علم کی ایک کونسل بنائے، جس میں ہر نقطہ نظر کے علماء پیش آمدہ مسائل پر اپنا اپنا علم اور خیال پیش کریں، پھر خلیفہ خود ہر مسئلے پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون ہو۔ لیکن منصور اپنی حقیقت سے اتنا بے خبر نہ تھا کہ یہ حماقت کرتا۔ اس کے فیصلے ابو بکر اور عمر کے فیصلے نہ بن سکتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی عمر خود اس کی اپنی عمر سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی، بلکہ اس کی زندگی میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ پوری مملکت میں کوئی ایک مسلمان ہی ایسا مل جائے گا جو اس کے منظور کیے ہوئے قانون کی مخلصانہ پابندی کرے۔ وہ ایک لادینی یعنی سیکولر قانون تو ہو سکتا تھا، مگر اسلامی قانون کا ایک حصہ ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال میں امام ابو حنیفہ کو ایک بالکل نرالا راستہ سوجھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ حکومت سے بے نیاز رہ کر خود ایک غیر سرکاری مجلس وضع قانون یعنی پرائیویٹ لیجسلیچر قائم کریں۔ یہ تجویز ایک انتہائی بدیور فکر آدمی ہی سوچ سکتا تھا، اور مزید برآں اس کی ہمت صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو اپنی قابلیت پر، اپنے کردار پر اور اپنے اخلاقی وقار پر اتنا اعتماد رکھتا ہو کہ اگر وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا تو کسی سیاسی قوت نافذہ یعنی پولیٹیکل سینکشن کے بغیر اس کے مدون کردہ قوانین اپنی خوبی، اپنی صحت، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پر خود نافذ ہوں گے۔ قوم خود ان کو قبول کرے گی اور سلطنتیں آپ سے آپ ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گی۔ امام کوئی غیب داں نہ تھے کہ پیشگی ان نتائج کو دیکھ لیتے جو فی الواقع ان کے بعد نصف صدی کے اندر ہی برآمد ہو گئے، مگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جانتے تھے، مسلمانوں کے اجتماعی مزاج سے واقف تھے اور وقت کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کمال درجے کے دانا و دوراندیش انسان کی حیثیت سے بالکل صحیح اندازہ کر لیا کہ وہ اس خلا کو اپنی نجی حیثیت سے بھر سکتے ہیں، اور ان کے بھرنے سے یہ خلا واقعی بھر جائے گا۔ اس مجلس کے شرکا امام کے اپنے شاگرد تھے، جن کو سال ہر سال تک انہوں نے اپنے مدرسہ قانون میں باقاعدہ قانونی مسائل پر سوچنے، علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستنبط کرنے کی تربیت دی تھی۔ ان میں سے قریب ہر شخص امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی قرآن، حدیث، فقہ اور دوسرے مددگار علوم مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مختلف شاگرد مختلف علوم کے اختصاصی ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً کسی کو قیاس و رائے میں نمایاں مقام حاصل تھا، کسی کے پاس احادیث اور صحابہ کے فتاوی اور پچھلے خلفاء و قضاء کے نظائر کی وسیع معلومات تھیں، اور کوئی علم تفسیر یا قانون کے کسی خاص شعبے یا لغت اور نحو یا مغازی کے علم میں اختصاص رکھتا تھا۔ ایک دفعہ امام نے خود اپنی ایک گفتگو میں بتایا کہ یہ کس مرتبے کے لوگ تھے۔ یہ 36 آدمی ہیں، جن میں سے 28 قاضی ہونے کے لائق ہیں، 6 فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور 2 اس درجے کے آدمی ہیں کہ قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں۔ اس مجلس کا طریقہ کار جو امام کے معتبر سوانح نگاروں نے لکھا ہے، وہ ہم خود انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں۔ الموفق بن احمد المکی لکھتا ہے، ابو حنیفہ نے اپنا مذہب ان کے یعنی اپنے فاضل شاگردوں کے مشورے سے مرتب کیا ہے۔ وہ اپنی حد وسع تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جاں فشانی کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، اور خدا اور رسول خدا اور اہل ایمان کے لیے جو کمال درجے کا اخلاص ان کے دل میں تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے شاگردوں کو چھوڑ کر یہ کام محض اپنی انفرادی رائے سے کر ڈالنا پسند نہ کیا۔ وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کے مختلف پہلو ان کے سامنے لاتے تھے، جو کچھ ان کے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مہینہ بھر اور اس سے بھی زیادہ لگ جاتا تھا۔ آخر جب ایک رائے قرار پا جاتی تو اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول میں ثبت کرتے۔ ابن البزار الکردری کا بیان ہے، ان کے شاگرد ایک مسئلے پر خوب دل کھول کر بحث کرتے اور ہر فن کے نقطہ نظر سے گفتگو کرتے۔
इस दौरान में इमाम खामोशी के साथ उनकी तकरीरें सुनते रहते थे। फिर जब इमाम ज़ेरे बहस मसले पर अपनी तकरीर शुरू करते तो मजलिस में ऐसा सुकूत होता जैसे यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं बैठा है। अब्दुल्ला बिन अल मुबारक कहते हैं कि एक मर्तबा इस मजलिस में 3 दिन तक मुसलसल एक मसले पर बहस होती रही। तीसरे दिन शाम के वक्त मैंने जब अल्लाह अकबर की आवाजें सुनी तो पता चला कि इस बहस का फैसला हो गया। इमाम के एक और शागिर्द अबू अब्दुल्ला के बयान से मालूम होता है कि इस मजलिस में इमाम अबू हनीफा अपनी जो राय जाहिर करते थे उन्हें बाद में वो पढ़वा कर सुन लिया करते थे। चुनांचे उनके अल्फाज ये हैं, मैं इमाम के अक़वाल उनको पढ़कर सुनाता था। अबू यूसुफ यानी मजलिस के फैसले सब्त करते हुए साथ साथ अपने अक़वाल भी दर्ज कर दिया करते थे। इसलिए पढ़ते वक्त मैं कोशिश करता था कि उनके अक़वाल छोड़ता जाऊं और सिर्फ इमाम के अपने अक़वाल उन्हें सुनाऊं। एक रोज मैं चूक गया और दूसरा कौल भी मैंने पढ़ दिया। इमाम ने पूछा, ये दूसरा कौल किसका है? इसके साथ अल-मक्की के बयान से ये भी मालूम होता है कि इस मजलिस के जो फैसले लिखे जाते थे उनको अलग अलग उन्वानात के तहत किताबों और अबवाब में मुरतब भी इमाम अबू हनीफा की जिंदगी में ही कर दिया गया था। अबू हनीफा पहले शख्स हैं जिन्होंने इस शरीयत के इल्म को मुदव्विन किया। उनसे पहले किसी ने ये काम नहीं किया था। अबू हनीफा ने इसको किताबों और जुदा जुदा उन्वानात के तहत अबवाब की शक्ल में मुरतब कर दिया था। इस मजलिस में जैसा कि हम पहले अल-मक्की ही के हवाले से बता चुके हैं कि 83,000 कानूनी मसाइल तय किए गए थे। इसमें सिर्फ वही मसाइल ज़ेरे बहस नहीं आए थे जो उस वक्त तक अमलन लोगों को या रियासत को पेश आ चुके थे, बल्कि मामलात की इम्कानी सूरतें फर्ज कर करके उन पर भी बहस की जाती और उनका हल तलाश किया जाता था, ताकि आइंदा अगर कभी कोई नई सूरत पेश आ जाए जो अब तक ना पेश आई हो तो कानून में पहले से उसका हल मौजूद हो। ये मसाइल करीब करीब हर शुबे कानून से मुताल्लिक थे। बैनुल अक़वामी कानून जिसके लिए अलसैर की इस्तिलाह मुस्तामिल थी, दस्तूरी कानून, दीवानी और फौजदारी कानून, कानून शहादत, ज़ाब्ता अदालत, माशी जिंदगी के हर शोबे के अलग कवानीन, निकाह और तलाक और विरासत वगैरह शख्सी अहवाल के कवानीन और इबादात के अहकाम, ये सब उन्वानात हमको उन किताबों की फहरिस्तों में मिलते हैं जो इस मजलिस के फराहम करदा मवाद से इमाम अबू यूसुफ ने और फिर इमाम मोहम्मद बिन हसन अल-शैबानी ने बाद में मुरतब की। हाशिया, मौजूदा जमाने के लोग इस गलत फहमी में हैं कि बैनुल अक़वामी कानून एक जदीद चीज है और पहला जिसने इस शोबे कानून की बिना डाली हॉलैंड का ग्रोटियस है। लेकिन जिसने भी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद बिन अल हसन अल-शैबानी की किताब अल-सैर देखी है, वो जानता है कि ग्रोटियस से 9 बरस पहले ये इल्म इमाम अबू हनीफा के हाथों बड़ी तफसील के साथ मुदव्विन हो चुका था और इसमें बैनुल अक़वामी कानून के अक्सर गोशों पर और उसके बड़े बड़े नाजुक मसाइल पर बहस की गई थी। हाल में इस हकीकत को अहले इल्म के एक गिरोह ने तस्लीम भी किया है और जर्मनी में शिबानी सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ कायम की गई है। यानी कोडिफिकेशन का असर ये हुआ कि इनफरादी तौर पर काम करने वाले मुज्तहिदों, मुफ्तियों और काजियों का काम साक़ितुल एतबार होता चला गया। कुरान और हदीस के अहकाम और साबका फैसलों और फतावा के नज़ायर की छानबीन करके अहले इल्म की एक मजलिस ने अबू हनीफा जैसे नुक्तारस आदमी की सदारत और रहनुमाई में शरीयत के जो अहकाम मुनक़ा सूरत में निकाल कर रख दिए थे और फिर उसूल शरीयत के तहत वसी पैमाने पर इज्तिहाद करके जिंदगी के हर पहलू में पेश आने वाली इम्कानी ज़रूरतों के लिए जो काबिल अमल क़वानीन मुरतब कर दिए थे, उनके बाद मुतफर्रिक़ अफराद के मुदव्विन किए हुए अहकाम मुश्किल ही से वक़ी हो सकते थे। इसलिए जो ही ये काम मंजर आम पर आया, अवाम और हुक्काम और क़ुज़ा सब इसकी तरफ रुजू करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये वक्त की मांग थी और लोग मुद्दत से इसी चीज के हाजतमंद थे। चुनांचे मशहूर फ़क़ीह याह्या बिन आदम कहते हैं कि अबू हनीफा के अक़वाल के आगे दूसरे फ़ुक़हा के अक़वाल का बाजार सख्त पड़ गया। उन्हीं का इल्म मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। इसी पर खुलफा और आयमा और हुक्काम फैसले करने लगे और मामलात का चलन इसी पर हो गया। खलीफा मामून के जमाने तक पहुंचते पहुंचते ये हालत हो गई कि एक दफा वजीर आजम फजल बिन सहल को इमाम अबू हनीफा के एक मुखालिफ फकीह ने मशवरा दिया कि हनफी फ़िक़ा का इस्तेमाल बंद करने के अहकाम जारी कर दिए जाएं। वजीर आजम ने बाखबर और मामला फहम लोगों को बुलाकर इस मामले में राय ली। उन्होंने बिल-इत्तफाक कहा, ये बात नहीं चलेगी और सारा मुल्क आप लोगों पर टूट पड़ेगा। जिस शख्स ने आपको ये मशवरा दिया है वो नाक़िसुल अक़ल है। वजीर ने कहा, मैं खुद भी इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ और अमीरुल मोमिनीन भी इस पर राजी ना होंगे। इस तरह तारीख का ये अहम वाक़या रोनुमा हुआ कि एक शख्स वाहिद की कायम की हुई निजी मजलिस वज़ाए क़वानीन का मुरतब किया हुआ कानून महज अपने औसाफ और अपने मुरतब करने वालों की अखलाकी साख के बल पर मुल्कों और सल्तनतों का कानून बनकर रहा।
اس کے ساتھ دوسرا اہم نتیجہ اس کا یہ بھی ہوا کہ اس نے مسلم مفکرین قانون کے لیے اسلامی قوانین کی تدوین کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ بعد میں جتنے بڑے بڑے دوسرے فقہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں، مگر ان کے لیے نمونہ یہی تھا جسے سامنے رکھ کر ان کی تعمیر کی گئی۔